بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 18 اپریل اور دن ہے ہفتے کا تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستانی حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ ایک طرف عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کی کوششیں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ کس حد تک ان میں صداقت ہے اور کس حد تک ان میں افسانہ ہے، وہ لالی پاپ ہے یا واقعتاً کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی، کل بہت بڑی بڑی خبریں آئیں اور ایسے لگا کہ معاملات طے پا گئے ہیں اور کوئی ڈیل ہو گئی ہے، لیکن اب ایرانی حکام کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں ایسی ہیں کہ ابھی تک کوئی ڈیل نہیں ہوئی، بلکہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان اہم امور پر اختلافات ابھی باقی ہیں، اور یہ بات کہنی ہے ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے۔ انہوں نے کہا کہ اختلافی معاملات میں ابھی تک جو چیزیں باقی ہیں اس کے لیے سنجیدہ مذاکرات کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جوہری معاملات اور ایران کا جوہری پروگرام جو ہے اس کو بند کرنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، یا صدر ٹرمپ کی طرف سے جو بات کی گئی تھی کہ یورینیم جو ہے اس کے بارے میں بھی بات ہو گئی ہے، اور ایران یورینیم جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کرے گا۔ اس پر ایران کی طرف سے سخت رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع سمیت آنے والے دنوں میں ایک ابتدائی ڈیل ہو سکتی ہے، یہ ابھی حتمی نہیں ہے، اور بات چیت کا سلسلہ مرحلہ وار چلے گا، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں یہ 50 سال پر پھیلے ہوئے ہیں، اور 50 سالوں میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں، اور ایران کو کئی مرتبہ ختم کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس لیے ہم جو ہیں وہ بہت پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، اور جنگی نقصانات کے معاوضے کے بارے میں بھی ابھی بات ہونا باقی ہے، اور ابھی ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ بھی بحال ہونا باقی ہیں، کیونکہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک ایک کر کے اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے جو جنگ بندی کروائی، اس جنگ بندی سے لبنان کو نکال دیا گیا تھا، اور ہماری پہلی شرط یہ تھی کہ جنگ بندی میں لبنان شامل ہے اور لبنان کی جنگ بندی بھی ہو، اور اس کے بعد حزب اللہ اور ایران کا تعلق بحال رہے گا، اور حزب اللہ کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو وہ شرط ہم نے منوا لی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب اگلے مرحلے ہوں گے، اور دوسری جانب یہ کہ ابھی غلط فہمیاں بہت ہیں، ڈسٹرسٹ بہت ہے، بد اعتمادی بہت ہے، اس لیے مطالبات جو ایران کی طرف سے یہ کہا گیا امریکہ کی طرف سے کہ ایران نے تمام مطالبات امریکہ کے تسلیم کر لیے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، اور ابھی بلکہ ایران جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہے، اور بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ ابھی ایران کا پلڑا ہی بھاری ہے، کیونکہ ایران نے جو شرائط رکھی ہیں وہ منوا رہا ہے۔ یہاں تک کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور محسن نقوی صاحب کا جو وزٹ تھا ایران کا، اس میں بھی جب انہیں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز کھول دیں، تو آبنائے ہرمز کو کھولنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے جنگ بندی کا اعلان کیا جائے، لہٰذا جنگ بندی ہوئی، اور اس کے بعد ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا، اور جو لڑائی ہم اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں، اور جو پروگرام ہم نے اتنے عرصے سے شروع کیا ہوا، اور جس میں ہمارے اتنے اعلیٰ ترین قیادت جو ہے سول، ملٹری اور جوہری پروگرام سے جڑے ہوئے اعلیٰ ترین قیادت اور ہمارے اعلیٰ ترین افسر جو ہیں وہ جانیں قربان کر چکے ہیں، ہم ایسا یورینیم جو ہے ان کے خون کی سے نہایا ہوا وہ ہم کیسے کسی کے حوالے کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ افزودہ یورینیم کسی صورت میں کہیں اور منتقل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ شاید پہلے روس کا تھا، اور پھر یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے پاکستان پہ ایران راضی ہو جائے، تو پاکستان پر بھی ایران راضی نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ بھی سامنے آ گئی ہیں، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آبنائے ہرمز جو ہے جسے صدر ٹرمپ نے آبنائے ایران کا نام دے دیا ہے کہ غیر مشروط طور پر اور مکمل طور پر کھول دی گئی ہے، تو ایران نے کہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آبنائے ہرمز پر نیا آرڈر نافذ ہوگا، اور ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی۔ یہ پاسداران انقلاب نے
یہ بات کی ہے، اور اس کے لیے چار شرائط رکھی ہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے۔ نمبر 1 یہ کہ سویلین بحری جہازوں کو صرف ایران کے مقرر کردہ راستے سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ آبنائے سے فوجی جہازوں کا گزرنا بدستور ممنوع ہے، فوجی ساز و سامان، فوجی جہاز جو ہیں وہ نہیں گزریں گے، اور تمام تر آمد و رفت کے لیے IRGC پاسداران انقلاب سے، جو اسلامی انقلاب گارڈز کور ہے، اس سے اجازت لینی پڑے گی، اور آبنائے ہرمز سے آمد و رفت جنگ بندی کے معاہدے کے عین مطابق ہے، اور لبنان میں جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد سے مشروط ہے، یعنی یہ صرف اس وقت تک آبنائے ہرمز کھلی رہے گی جب تک کہ لبنان میں جنگ بندی برقرار رہے گی۔ اور دوسری جانب صدر ٹرمپ نے یہ یقین دہانی کروائی ہے، بلکہ ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب اسرائیل کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ لبنان پر حملے نہیں کرے گا، اور لبنان پر جنگ بندی کی گارنٹی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ہے۔ یہ بھی ایک سامنے آ چکا ہے معاملہ جی۔ اب دوسری جانب کل اسی طریقے سے آبنائے ہرمز کو کھلوانے سے متعلق، یعنی کہ مستقل مسئلہ حل کرنے کے لیے کل یورپ اور نیٹو کے 40 ممالک کا جو ہے وہ اجلاس ہوا۔ 40 ممالک کا ایک کٹ تھا جس میں سربراہان موجود تھے، اور اس کا بھی نقطہ نظر یہ تھا کہ امریکہ کے بجائے ہم براہ راست ایران سے ڈیل کریں گے۔ اب آتے ہیں اس وجہ سے ابھی تک جو کہا جا رہا تھا کہ صدر ٹرمپ آئیں گے، ابھی تک صدر ٹرمپ کے پاکستان کے دورے کی کہیں سے بھی تصدیق نہیں ہوئی، اور ابھی اسی صورت میں پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جانا ہے اور اپنی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ صدر ٹرمپ کا دورہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاع آئے گی۔ ابھی تک وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن جو اسلام آباد میں ہنگامی طور پر جو سجاوٹیں چل رہی ہیں اور پھول اور کیاریاں اور بڑے بڑے ذوق شوق سے جو خرچہ کیا جا رہا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ کسی نے آنا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے۔ لیکن اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے معاملے میں کیا پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ پاکستان کے عوام کی زندگی بہتر ہو گئی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام کا جو حال ہے وہ بدستور اسی طرح ہے۔ کسان بھی رل رہا ہے، عوام بھی رل رہے ہیں، اور جو پٹرول 220-21 روپے تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے، وہ پٹرول اب 336 اور 340 روپے پہ پہنچا ہوا ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ کل جب اچھی خبریں آنا شروع ہوئیں جنگ بندی کے حوالے سے اور معاہدے کے حوالے سے، ڈیل کے حوالے سے، جب ایران اور صدر ٹرمپ کی طرف سے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا، تو اس کے بعد جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں نیچے آ گئی تھیں، اور $85 فی بیرل پر آ گئی تھی اس کی قیمت۔ لیکن پاکستان میں ابھی بھی یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے والی قیمتوں کے بجائے ابھی بھی جو نئی قیمتیں بڑھائی ہیں اس کے مطابق یہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اور جو تازہ ترین رپورٹس آئی ہیں مہنگائی کی، بے روزگاری کی، غربت کی، اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور پچھلے ہفتے میں بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ جو آبنائے ہرمز کی بنیاد پر، کیونکہ پاکستان کی آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ ایسی ہے کہ کہیں دور دراز بھی کہیں چھینک لے لے تو وہ کہتے ہیں جناب معاملہ خراب ہو گیا، لہذا مہنگا کر دیں، کوئی فلاں چیز مہنگی کر دیں، اور وہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے عوام کو ابھی تک اس سارے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں۔ صدر ٹرمپ تعریف کر رہے ہیں، امریکہ سے نائب صدر نے آنا ہے، صدر ٹرمپ نے آنا ہے، سربراہان نے آنا ہے، ڈیل ہونی ہے، یا اسلام آباد میں بہت بڑا کٹ ہو رہا ہے۔ اس سے انہوں نے کہا کہ عوام کو کم از کم کوئی فائدہ ابھی تک نہیں پہنچا، اور پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچا ہے ذاتی طور پر پاکستان کو ابھی فائدہ نہیں پہنچا، کیونکہ پاکستان کو فائدہ تب پہنچے گا جب کوئی سرمایہ کاری آئے گی، کاروبار بڑھے گا، اور ایکسپورٹ بڑھے گی، پاکستان کی تجارت بڑھے گی، اور پاکستان میں دولت کی ریل پیل ہوگی، عوام کی خطے، عوام کے قرضے، پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ کم ہوں گے، تب جا کے کوئی فائدہ پہنچے گا۔ ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے جو خبر زیر گردش ہے، اور خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ متحرک ہیں۔ پہلی بات تو آپ بتا دوں کہ
عمران خان صاحب کی رہائی اور بشرا بی بی کی رہائی اور باقی سارے رہنماؤں کی رہائی کے لیے یہ ایک لائبلٹی ہے، وبال جان بنا ہوا ہے حکومت کے لیے، کیونکہ جب تک یہ سیاسی بحران ختم نہیں ہوتا تب تک پاکستان کے حکمران جو ہیں ان کو سکھ کا سانس نہیں آ سکتا۔ وہ جتنی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیں، جتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیں، لیکن الٹیمیٹلی معاملات آ جائیں گے سیاسی بحران کی طرف، اور جب تک سیاسی بحران حل نہیں ہوگا تب تک پاکستان کی نہ ہی استحکام آئے گا، نہ معیشت بہتر ہوگی، اور جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی، اور یہ سب کچھ لازم و ملزوم ہے، آپس سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ، اور بشرا بی بی کی رہائی، اور پھر باقی تمام سیاسی اسیران کی رہائی، یہ بنیادی تقاضا ہے۔ پاکستان نے اگر بڑھنا ہے، پاکستان کے حکمرانوں نے اگر سکھ کا سانس لینا ہے، تو اس سلسلے میں بیرسٹر گوہر کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں اس بات کی تصدیق کی بیرسٹر گوہر نے کہ ان کی اس سلسلے میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ان کی عمران خان صاحب بشرا بی بی کی پہلے مرحلے پہ بشرا بی بی کی رہائی ہے، اور دوسرے مرحلے پر پھر آگے بڑھا جائے گا۔ اور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کی کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے جو ایکچوئل بات تھی وہ بتا دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری کوٹ لکھپت اسیران سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ان کے فیملی ممبر سے ملاقات ہوئی ہے، یعنی جو لاہور میں گرفتار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اس میں میاں محمود رشید ہیں، چودھری اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر سرفراز ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور دیگر جتنے بھی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، سب کے سب گرفتار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی ہے، اسیران سے میری ملاقات نہیں ہوئی، اور لاہور میں میاں اسلم صاحب کی والدہ کی وفات پر ان کی فیملی کے ساتھ میں اظہار تعزیت کے لیے گیا تھا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اسیر رہنماؤں کی فیملی سے ملنا اور نورین خان نیازی سے ملاقات کرنا جو ہے وہ بھی مذاکرات پر فیملی کو قائل کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن آگے جا کے وہ پھر اگلی بات بتا بھی دیتے ہیں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور بشرا بی بی اور خان صاحب کی رہائی کے لیے جاری کوششوں کو عملی جامہ پہنانے کی بات ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی حالیہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف لوگوں سے، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو کیسے برابر کیا جائے گی۔ دوسری جانب سلمان اکمل راجہ صاحب نے کل ملاقات کی ہے جناب لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب سے، اور محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کو دوبارہ سے کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہی پیغام پہنچا تھا کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے اس کا اختیار سارے کا سارا محمود خان اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو ہے، جو کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہیں، لہذا پاکستان تحریک انصاف ان کے پیچھے چلے، یہ بھی بات انہوں نے کر دی تھی۔ تو اس لیے دو ایونٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے محمود خان اچکزئی صاحب تھوڑے سے دور تھے بظاہر، لیکن اب ظاہر ہے وہ واپس اگلا جو ایونٹ ہوگا وہ اکٹھے کیا جائے گا۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے بیٹے سلمان خان نے بھی کل بات کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان ہمارے والد کو اپنے ملک کے تشخص کی فکر ہے، اور وہ اپنی ذاتی صورتحال سے زیادہ امن کی پرواہ کرتے ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں اپنی جماعت کے احتجاج کو اس وقت منسوخ کر دیا جب اسلام آباد میں امن مذاکرات جاری تھے۔ اور انہوں نے واضح طور پر کہا، کیونکہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے لندن میں 2 دن پہلے ان کی اپیرنس تھی ایک جگہ، اور وہاں پہ وہ گپ شپ لگا رہے تھے، تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ بہت آپٹیمسٹک ہیں اور بہت ویل کنیکٹڈ ہیں، اور دوسرا یہ کہ صحیح ان کے علم ہے، کچھ نہ کچھ ان کے علم میں ہے، اس لیے وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں، لیکن پریشان بالکل نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے حق اور سچ کا راستہ نہیں چھوڑنا کبھی بھی زندگی میں بھی، اور اس لیے اصل ہے سٹرگل کرنا، اور ہم سٹرگل کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے والد کسی بھی صورت میں کسی غلط بات پہ
معاملہ طے نہیں کریں گے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ 6 مئی کو قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے کل وکلا کنونشن میں، اور دوسرا اعلان کیا گیا ہے 27 اپریل کو کراچی میں وکلا کنونشن ہوگا. اور کل جو ایک پشاور میں سارا سلسلہ تھا 19 اپریل کو اب ہونا ہے جی، یعنی کہ کل اتوار کو مردان میں جو جلسہ ہے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. فی الوقت اتنا ہی. باقی ابھی تک میں اگر اس کو کنکلوڈ کروں تو فی الحال یہی ہے کہ صدر ٹرمپ کا دورہ چائنا کا دورہ تھا جی، وہ بھی فی الوقت ملتوی ہو گیا. یہ تیسری دفعہ چائنا کا دورہ ملتوی ہوا ہے ایران اسرائیل امریکہ جنگ کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ چائنا نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ایران کو اسلحہ دینا یا نہ دینا، ایران کے ساتھ کیسے معاملات طے کرنے ہیں، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، بائی لیٹرل ایشو ہے. اور اس میں امریکہ یا کسی بھی ملک کو ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ چائنا نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ایران کو اسلحہ نہیں دے گا. تو چائنا نے کل وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح طور پر اس کی تردید کر دی کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور ہم وہ نہیں جو کہ جنگیں شروع کرواتے ہیں، یہ جنگوں کے ذریعے مسائل حل کرتے ہیں. ہم وہ ہیں جو تجارت اور معیشت کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا جائے اور تجارت کو بڑھایا جائے. تو لہٰذا انہوں نے ٹانٹ بھی کی صدر امریکہ پر اور تردید بھی کر دی. اور ٹرمپ کا دورہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت ہوگا جب یہ قضیہ ختم ہو جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک یہ دورہ بھی مؤخر رہے گا. تو صدر ٹرمپ کا جو دورہ ہے چائنا کا وہ پھر ملتوی ہو گیا ہے. اب یہ دورہ اگلے مہینے مئی میں متوقع ہے. تو یہ صورتحال، یہ سچویشن ہے. فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.